میرا سوال یہ ہے کہ میں کسی بچی کو گود لے کر اس کی اچھی تربیت کر کے اپنے بیٹے سے اس بچی کی شادی کر سکتا ہوں؟ شریعت میں کیا حکم ہے؟ محمد علی کراچی سے۔ جی بالکل کر سکتے ہیں، شرط یہ کہ وہ بچی جس کو آپ نے گود لیا ہے آپ کی گھر والی اس کو دودھ نہ پلا دے، ایسا کوئی ایلیمنٹ اگر نہیں ہے اور آپ نے اس کو ڈبے کا دودھ پلایا ہے اور کوئی ایسا دودھ کا رضاعی رشتہ قائم نہیں ہوا تو ایسی صورت میں بالکل اس کا نکاح ہو سکتا ہے آپ کے بیٹے سے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم، I have several questions to Mufti صاحب۔ Number 1, after marriage I have started taking deep interest in deen and reforming my life according Quran and Sunnah, observing halal and haram of Quran, Sunnah, but unfortunately my wife has little or no interest in it, and we have occasional dispute whenever it comes to her dressing or not praying namaz, wasting her time on social media, TV series, makeup, etc. What should I do? لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا، آپ نے شادی کے بعد ڈیپ انٹرسٹ لینا شروع کیا ہے، اس کا مطلب آپ کو بھی پہلے ڈیپ انٹرسٹ نہیں تھا، تو تھوڑا سا ٹائم آپ اپنی بیوی کو بھی دے دیں کہ وہ بھی ڈیپ انٹرسٹ لینا شروع کر دے۔ اس طرح کے آگے بھی جو سوالات ہیں نا وہ شاید اسی سے ریلیٹڈ ہیں۔ I have a 9-month-old daughter and I fear her upbringing in these time of fitna, LGBTQ, etc., where role of Deeni mother is more important. Should I consider talaq? If I see my wife is not supporting me to raise our daughter righteously and Islamic, should I stop having any more kids so I can focus on only one with more attention? Can I stop buying, giving pocket money to my wife to do shopping of clothes that are haram in Islam? Jazakallahu khaira. Please forward it to Mufti صاحب۔ یہ جو آپ نے سوالات کیے ہیں نا، خلاصہ اس کا یہی ہے آپ کی گفتگو کا کہ پہلے آپ کا دین کے اندر ڈیپ انٹرسٹ نہیں تھا، بعد میں آپ نے انٹرسٹ لینا شروع کیا، لیکن آپ کی جو اہلیہ ہے وہ اس طرح کا انٹرسٹ دین کے اندر نہیں لے رہی جس طرح کا انٹرسٹ آپ لے رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو شادی سے پہلے سوچنے کی ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جب کسی سے شادی کرو تو اس کی دینداری کو ترجیح دو۔ تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولدینها ولحسبها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ حدیث میں آتا ہے عورت سے اس کے جمال خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب دنیاوی سٹیٹس کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا دینداری والے پوائنٹ کو ترجیح دو، اس کے حسب نسب کی وجہ سے شادی نہیں کرو کہ بڑا سٹیٹس ہے تو اس سے میں کر رہا ہوں، بہت خوبصورت ہے اس لیے کر رہا ہوں۔ خوبصورت ہونا کوئی منع نہیں ہے، لیکن دینداری فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ وہ دیندار پلس خوبصورت ہے تو اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ایک عورت ہے جو صرف خوبصورت ہے دیندار نہیں ہے، ایک عورت ہے جو صرف دیندار نہیں ہے دیندار ہے خوبصورت نہیں، تو آپ دینداری والی عورت کو ترجیح دیں، اس لیے کہ خوبصورتی، مال، حسب نسب یہ عارضی چیزیں ہیں۔ جو دینداری کا ایلیمنٹ ہوتا ہے یہ آپ کی زندگی اس سے بنتی ہے۔ ایک عورت کے اندر اگر شرافت ہے، انسانیت ہے، مروت ہے، اخلاق ہے، اس کا کردار اچھا ہے، آپ کی ساری زندگی سنور جائے گی۔ پیسے کا آپ نے اچار ڈالنا ہے، اگر وہ دیندار نہیں ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، وہ آپ کی بات نہیں مانتی، تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ بات شادی سے پہلے کی سوچنے کی ہے۔ لیکن اب جب شادی ہو گئی تو شادی ہو جانے کے بعد آپ نے انٹرسٹ لینا شروع کیا دین میں، آپ اس کو سمجھائیں بھی، نصیحت بھی کریں اور جناب دعا بھی کریں، اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ اس کو کہیں کہ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، مل کے دعا کرتے ہیں۔ آپ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ آپ اس کے لیے دعا کریں، وہ آپ کے لیے دعا کریں۔ آہستہ آہستہ جو دینی مجالس ہیں، نیک لوگوں کے پاس، آپ جرمنی میں آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، وہاں کوئی ایسا کوئی بیان ہوتا ہو، کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہو جس میں کوئی مستند اتھینٹک مفتیان کرام مسائل بتاتے ہوں، دین کی باتیں بتاتے ہوں، وہ نہ ہو تو آپ کے پاس یوٹیوب موجود ہے، فیس بک موجود ہے، کوشش کریں کہ اس کے ساتھ اس کو جوڑیں تاکہ وہ مستند علماء کی باتیں سننا شروع کریں۔ قرآن ان کو دیں کہ بھائی یہ قرآن ہے، آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اس کو اسٹڈی کریں، حدیث کا ترجمہ پڑھیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ قرآن چھپا ہوا ہے، آسان ترجمہ قرآن، وہ اس کو دے دیں کہ بھائی چلو اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ اسٹڈی کرنا شروع کریں۔ دا نوبل قرآن کے نام سے انگریزی میں بھی ان کی ٹرانسلیشن اور تفسیر چھپی ہوئی ہے، وہ ان کو دے دیں۔ آہستہ آہستہ کوشش کریں سمجھانے کی، چیزوں کو بہتر کرنے کی، اور ہو سکتا ہے اس میں آپ کو 1 سال لگے، 2 سال لگے، 3 سال لگیں۔ باقی جو آپ نے کہا کہ فتنے کا دور ہے اور اس چیز کا خطرہ ہے کہ LGBT اور اس طرح کی جو موومنٹ چل رہی ہوتی ہیں، تو دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ سارے فتنے کا دور ہو تو ہم نسل بند کر دیں۔
کہ بھائی چونکہ فتنے کا دور ہے اس لیے ہم نسل پیدا ہی نہیں کریں گے. جب کوئی چیلنجز آتے ہیں اسلام ہمیں ان چیلنجز کو فیس کرنے کا حکم دیتا ہے کہ ان کو فیس کریں اور اس کے لیے سولوشن نکالیں. اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں کہ آپ کو کسی بند گلی میں لا کے بند کر دے اور کوئی سولوشن آپ کو نہ دے رہا ہو. اسلام قیامت تک رہنے کے لیے آیا ہے, ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے. اسلام آپ کو سولوشن دیتا ہے. تو آپ کو اس پہ ریسرچ کرنی پڑے گی, آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی, آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی, آپ کو اسٹڈی کرنا پڑے گا, آپ کو جناب ایک کے بعد ایک آلٹرنیٹ کی طرف جانا پڑے گا کہ کون سا آلٹرنیٹ جائز ہے کون سا ناجائز ہے. آپ اس کو جب اسٹڈی کریں گے, ڈیپ نالج حاصل کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو راستے سجائے گا کہ بھائی یہ کام کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو. تو کوشش کرتے رہیں. یہ جو آپ نے کہا کہ شوڈ آئی اسٹاپ پاکٹ منی یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں, تو آپ اس کو بھی ایز اے ٹول یوز کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ نے کبھی روک لیا کہ بھائی نہیں میں پیسے نہیں دے رہا, کبھی اس کو دے دیے, کبھی روک لیا. مطلب یہ کوئی ایک ٹرک پہ آپ سٹک ہو کے نہ رہ جائیں کہ بس میں نے پاکٹ منی نہیں دینی. 1 مہینے کے لیے پاکٹ منی روک لی, آپ نے سمجھا کہ یار ابھی اثر نہیں ہو رہا, دے دیں, پھر کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں. کبھی آدمی کہے کہ بھائی میں بات نہیں کر رہا, کبھی جناب آپ کہیں کہ بھائی میں بس آپ کے ساتھ آئندہ آپ کے ساتھ کمرے میں نہیں میں سوؤں گا, میں دوسرے کمرے میں جا کے سو رہا ہوں, میں آپ کے ساتھ بات نہیں کروں گا, یا آپ جب شاپنگ کے لیے جائیں گی تو میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا. کوئی بھی ایسی چیزیں, مطلب 100 کام بندے کے میوچول ہوتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں میاں بیوی کے. تو کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ چھوڑ دیں بس سب ختم اس میں جا رہا ہوں, یہ طریقہ نہیں ہوتا. اس چیلنج کو فیس کریں, اس کے لیے سلوشن تلاش کریں, اللہ سے دعا کریں, علماء سے اسی طرح مشاورت کرتے رہیں, دعا کرتے رہیں اور ان کو مشورہ دیں, ان کو اس چیز پہ کوشش کریں کہ اس پر لے کر آئیں کہ وہ سٹڈی کریں, قرآن کو سٹڈی کریں, حدیث کو سٹڈی کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے, ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست کی ہدایت عطا فرمائے, ان کو قرآن کریم کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی, شریعت کے احکام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہترین راستے سجائے تاکہ آپ بہترین طریقے سے اس جگہ پر آ سکیں, اس موقف پر آ سکیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی دین پر ہم عمل کر کے زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی استقامت عطا فرمائے, ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب, کیا حالت احرام میں بیلٹ باندھنا جائز ہے اگر احرام کھل جانے کا خوف ہو؟ جی, حالت احرام میں بیلٹ باندھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. فصل کاٹنے کے بعد کتنا عشر زکوٰۃ نکالنا ہوتا ہے؟ فصل اگانے میں بہت خرچہ ہو جاتا ہے. دیکھیں, عشر پوری پیداوار کا نکالنا ہوتا ہے, خرچہ اس سے مائنس نہیں کریں گے. اس میں آپ نے جو سپرے کیا, کھاد ڈالی, یہ خرچہ مائنس نہیں کریں گے. جو آپ کی فصل نکلی اس پورے کا آپ 10% یا عشر یا نصف عشر نکال کے وہ دیں گے مستحق کو. خرچہ اس کے بعد مائنس کریں گے, عشر نکالنے سے پہلے آپ خرچہ مائنس نہیں کر سکتے. ایک صاحب نے سوال کیا, ابو امی کے پیر پر ہاتھ لگا کر چوم سکتے ہیں جب ملنا ہو؟ دیکھیں, جائز ہونے کی حد تک اس کی گنجائش تو ہے, لیکن یہ اس سے بچنا چاہیے. اس کے بعد پھر یہ چیزیں آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. بہتر یہی ہے کہ آپ ہاتھ چوم لیں, ماتھا چوم لیں. تو یہ تو ظاہر ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب حضور آتے تھے تو وہ حضور کا ہاتھ چومتی تھیں, اور یہ بھی ثابت ہے کہ ماتھا چوما, حضور نے ان کا ماتھا چوما پیشانی پر. تو یہ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے.